جی دھڑا دھڑا آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت بھائی، جو حامد میر کو کیپٹل ٹاک سے ہٹایا گیا ہے، یہ آپ کی کیا خبر ہے کہ حامد میر کو عارضی طور پر ابھی ہٹایا گیا کہ یا ان کو مستقل طور پر چینل سے ہٹا دیا گیا ہے؟ جی میں کل دیکھ رہا تھا کہ جب سے حمید میر کا واقعہ ہوا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے ٹاک شو ہیں وہ دیکھے، تو کسی نے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا حمید میر کو کہ کیوں اس کو پروگرام سے نکالا گیا، سوائے 3 اینکر پرسن کے علاوہ۔ سو اگر یہ لوگ اپنی کلیگ کی رائٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تو یہ کس طرح لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی لوگوں کی حق کی بات کر رہے ہیں، ان کی ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو اس کا کلیم تو پھر غلط ہوا۔ تو اس کے بارے میں کچھ آپ اپنی کمنٹس دے دیں اس کوشچن کے بارے میں۔ جی میری خبر ہے کہ فی الحال تو جب تک کہ معاملہ طے نہیں ہوتا تو حامد میر آف ایئر ہی رہیں گے۔ جیو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کو وقتی طور پر ہٹایا گیا ہے، لیکن جس طرح کے یہ معاملات چل رہے ہیں وہ وقتی طور پر نہیں، شاید فی الحال طویل مدت کے لیے آف ایئر ہوئے ہیں۔ جس پھرتی کے ساتھ انتظامیہ نے ایکشن لیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے انتظامیہ کے لیے۔ جب اتنا سنجیدہ معاملہ ہو تو پھر میر شکیل الرحمان اور میر ابراہیم یا ان جیسے دوسرے لوگ جو دوسرے چینلز چلاتے ہیں وہ جھٹ سے فیصلہ کر دیتے ہیں، تو ان میں اتنا تڑ نہیں ہوتا کہ وہ کھڑے ہو کر آرگو کریں۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے جب تک کہ معاملہ طے نہیں ہوتا تو حامد میر آف ایئر ہی رہیں گے۔ باقی جہاں تک یہ رہی بات کہ ٹاک شوز دیکھیں، ان میں سے کسی کو نے ہائی لائٹ نہیں کیا، بہت سارے اینکرز نے بات کی ہے اس کے اوپر، ندیم ملک نے اس پر بات کی ہے، منصور علی خان نے اس کے اوپر بات کی ہے، 3-4 اور لوگ ہیں جنہوں نے بات کی ہے، لیکن جو موضوع بحث ہے وہ یہ نہیں بنا اور اس طرح کے دوسرے واقعات نہیں بنے۔ ایک طرح سے آپ کو ایک فیز نظر آئی جس میں بہت ہائپ ڈیولپ ہوئی اور لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن جو مسلسل موضوع بحث ہے وہ نہیں بنا، اور اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ ایز این ایڈیٹوریل پوائنٹ یہ لوگ اس کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہتے اور اس کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو تسلسل کے ساتھ زیر بحث نہیں لانا چاہتے۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو اپنے حقوق اور اپنے ساتھیوں کے حقوق کی بات نہیں کر سکتے وہ عوام کے حقوق کی بات کیا کریں گے۔ تو اس سے آپ کو میڈیا میں جو میڈیا پر جو سختی ہے اور میڈیا میں جو حد بندی ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے چونکہ رائیول چینل سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ اس ایشو کو ٹیک اپ بھی نہیں کریں گے، تو ان کا خیال ہے کہ یہ ان کا ایشو ہے نہیں، اور کچھ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ کسی کا پروگرام بند ہو گیا یا کوئی نکالا گیا، تو اس وجہ سے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا۔ طلعت صاحب، ہم آپ کے تجزیے بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جنرل رانی کون ہے، اس کے بارے میں اگر آپ ایک پروگرام کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک تاریخی کردار ہے جی، جو جنرل یحییٰ کے دور میں بڑا مشہور ہوا، گجرات سے ان کا تعلق تھا، اور ایک پولیس افسر کی بیگم رہی، اس کے بعد ان کے ساتھ ناچاکی ہو گئی اور ان کو چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے طے یہ کیا کہ اپنے تئیں میں نے اپنی زندگی کا نظام چلانا ہے، اور پھر خاص قسم کے وسائل انہوں نے حاصل کیے، ان وسائل کے ذریعے انہوں نے بڑے بڑے طاقتور حلقوں تک پہنچ اور رسائی کی، اور پھر جنرل یحییٰ کے دور میں تو بالخصوص ان کی قربت رہی اہم ترین حلقوں کے ساتھ، اور ان کے جو کام تھے ظاہر ہے وہ ویسے ہی کام تھے جس قسم کے کاموں کے ذریعے اس قسم کی رسائی مل سکتی ہے، تو اس رسائی کو خوب استعمال کیا، کسی کو پرمٹ لے کے دیے، کسی کو نوکریاں لے کے دیں، تو بہت طاقتور خاتون سمجھی جاتی تھیں اور یہ کام کروانے میں ماہر تھیں۔ ایسے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ خاص سیاسی ماحول میں خاص وقت پر خاص انداز سے یہ کام کیا کرتی تھیں، تو اس وجہ سے ان کے نقادوں نے ان کو جنرل رانی کا نام دے دیا۔ تو یہ سارا قصہ ہے، بڑے مشہور خاندانوں کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں، اور ان کی آل اولاد ابھی بھی موجود ہے۔ اب یہ جو ذکر ہوتا ہے تو یہ ایک بطور استعارے کے طور پر یہ یوز ہوتا ہے، یعنی بطور استعارہ یوز ہوتا ہے جنرل رانی،
جنرل رانی کا کردار جو ہے اس کے اوپر کسی اور ملک میں ہوتی تو اس کے اوپر بہت ساری موویز بنتی ہیں اور ڈرامے لکھے جاتے ہیں۔ ان کی جو زندگی ہے بڑی دلچسپ زندگی آپ کو نظر آتی ہے، اگر آپ تجزیہ نگاری کے زاویے سے دیکھیں یا اگر آپ نے اس کو ڈرامائی تشکیل اس کی کرنی ہے تو اس زاویے سے دیکھیں تو بہت ہی بھرپور قسم کا کردار ہے۔ اور چونکہ سیاست ان کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی تھی ایک وقت میں، تو اس وجہ سے ان کا نام یہ پڑ گیا۔ بعد کے ادوار میں بھی ایسی آپ کو خواتین نظر آئیں، ایسے کردار نظر آئیں، لیکن جو شہرت ان کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ تو یہ اس کا ایک قصہ ہے۔ میں ویب سائٹ کا بھی لنک بھی ڈال دیتا ہوں، تفصیل آپ یہاں سے حاصل کر لیجیے گا اس آرٹیکل میں۔ طلعت صاحب، اب تو عوام کو بھی یقین ہو گیا کہ پاکستان میں اصل پاور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، تو باقی سب تو ان کے اشاروں پر ہی چلنے والے ہیں۔ بس وہ عمران خان کے بھی 5 سال پورے کرنے کے لیے اور اس کو اپنی اوقات میں رکھنے کے لیے کبھی اس کو وارننگ دے دیتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر اس کو چلانے کے لیے پھر تھوڑی اس کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی چلاتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اپوزیشن کو بھی کسی وقت نون لیگ کو ہڈی ڈال دیتے ہیں، کسی وقت پیپل پارٹی کو ہڈی ڈال دیتے ہیں، وہ پھولے نہیں سماتے، بس ان کو بھی بیوقوف بناتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کرتے کرتے بس 5 سال پورے کرا لیں گے تو پھر دیکھیں گے کس کو لانا ہے، وہ الیکشن میں پھر اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ باقی عوام تو ایسے بیوقوف بنے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ ہیں بھی بیوقوف ہی۔ سارا سال ان کی کرپشن اور ان کی برائیاں اور ان کے ویک پوائنٹ سنتے رہتے ہیں 5 سال تک۔ بس 5 سال کے بعد انہی لوگوں کے پیچھے لگ کے تو زندہ باد زندہ باد اور قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر ان کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی آ جائے گا، لیکن اصل پاور تو وہی چلا رہے ہیں۔ تینوں پاور سیکٹر جو ہیں وہ بس اپنے اپنے مفاد کا تحفظ کرتے رہتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر آپ اس زاویے سے پاکستان کی سیاست کا تجزیہ کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ کھینچا تانی جو کسی وقت انقلابی کیفیت اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کم از کم بیانات کی حد تک وہ بس کھینچا تانی ہی رہتی ہے۔ جو نعرے آپ کو نظر آتے ہیں کہ دل کو گرمانے والے، بس وہ نعرے ہی رہ جاتے ہیں۔ کوئی آپ کو حقیقی مزاحمت نظر نہیں آتی اپنے حقوق کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لٹ اٹھائیں اور جو سامنے ہے اس کے سر پہ مار دیں۔ میں آئینی اور قانونی مزاحمت کا ذکر کر رہا ہوں۔ کوئی آپ کو اسٹریٹجی نظر نہیں آتی۔ وقتی طور پر جو مشکلات ہیں، جب اپنے خاندان پر مشکلات پڑتی ہیں، جب آصف علی زرداری ان کی بہن کے مقدمے چلتے ہیں، تو پھر تمام کی تمام جماعت جو ہے وہ چیخم دہڑ مچاتی ہے۔ جب نواز شریف کی فیملی کے اوپر ضرب لگتی ہے تو پھر تمام کی تمام ووٹ کی عزت کا معاملہ ان کو یاد آ جاتا ہے، لیکن جب وہ دباؤ کم ہوتا ہے تو پھر معاملہ آپ کو ٹھپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو تھوڑا سا انسینٹو دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے ذاتی مفادات پر ضرب لگے تو یہ شور مچاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے اپنے حلقے بھی ہیں، ان کے ساتھ ووٹ بینک بھی کھڑا ہے، تو اس ووٹ بینک کو استعمال کرتے ہوئے یہ اپنے مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ دوسرا ویسے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ماحول بن گیا ہے اس کے اندر اگر آپ اتنی سی تنقید بھی کرتے ہیں تو بہت بڑی ریولوشنری آپ کو لگتی ہے پاکستان میں، لیکن یہ آپ نے درست کہا کہ جو کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسیز کو کہتے ہیں، ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے، دوسری ہاتھ میں آپ لوگوں کو لالچ دینے والی چیزیں رکھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان میں کار فرما ہے۔ اور بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ایسے ہی ٹائم یہ گزارتے رہیں گے، اور جو اس پتلی تماشے کو چلانے والے ہیں ان کی طاقت جوں کی توں برقرار رہے گی۔ تو پھر بندہ یہی سوچتا ہے کہ اگر جو سیاستدان ہے جس کا تعلق واسطہ سیاست سے ہے اور سیاست کے ذریعے طاقت میں آنے سے ہے، وہ اگر اتنا دبکا چپکا بیٹھا ہوا ہے تو باقیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ زیادہ بات کریں۔ تو ایک معاشرے کے اندر ایک ماحول بن جاتا ہے قانون کی پامالی کو برداشت کرنے کا، آئین کو تہس نہس ہوتے ہوئے دیکھ کر منہ پھیرنے کا اور کندھے اچکانے کا کہ جی اس کا ہمارے ساتھ تو تعلق ہے کوئی نہیں، اور جن کا تعلق ہے وہ تو ایسا کام کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا۔ تو میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں،
اور یہ عوام کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو تسلسل نہیں آتا نظر آتا ان کے احتجاج میں۔ چلو صاحب کیا حال چلو خیر کیے تھا، بتانا یہ تھا کہ ابھی آپ جو ہے نا، میں جو ایسے سوچتا ہوں کہ یہ اس سے آگے صحافیوں کے ساتھ اور کیا ہونا چاہیے اور کتنا دباؤ برداشت کر سکتا ہے کوئی۔ آپ کل مطیع اللہ جان کو کہہ رہے تھے جی میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، میں پروگرام کر رہا ہوں، تو آج جب میں نے آپ کا پروگرام سنا تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں تو 3 سال سے ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ایسے ہونا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہونا ہے، یہ ایسے ہونا ہے۔ یہ کیا یعنی کل آپ جو دباؤ کا کہہ رہے تھے تو اس وقت تو میرے ذہن میں آیا کہ کیا آپ کو یہ پاکستان سے نکال دیں گے تو پھر آپ کو دباؤ محسوس ہوگا۔ اور آج پھر آپ کا میں نے جب پروگرام سنا تو آپ کہہ رہے تھے میں 3 سال سے ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر ایک صحافی کے ساتھ ہونا ہے، لیکن یہ میری بات نہیں سن رہے تھے۔ کچھ دونوں باتوں میں تھوڑا سا تضاد تھا، ذرا کلیئر کر دینا۔ شاید آپ سمجھ نہیں پائے میں کیا کہہ رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ٹی وی چینلز کے اوپر کام کرتے ہیں 3 سال سے، کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور جب میں نے کہا تھا مجھ پر دباؤ نہیں ہے تو میں اپنے ایس ٹی ایچ کی بات کر رہا تھا۔ تو ایس ٹی ایچ پر چونکہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے ایس ٹی ایچ کرتے ہوئے، تو آپ کو اگر خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ پہ بڑا دباؤ ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھ پہ بڑا دباؤ ہے، لیکن حقیقت ہے مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میں جب دباؤ کی بات کرتا ہوں یا ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن کے ساتھ یہ ہونا ہے، تو میں ٹی وی چینلز کا ذکر کر رہا ہوں، اخبارات کا ذکر کر رہا ہوں، اس تجربے کی بنیاد پر جو مجھے 3 سال پہلے ہوا۔ اور اس وقت جب میں نے یہ باتیں کی تھی تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں جو آج انقلابی بنے ہوئے ہیں، وہ خوشی سے بغلیں بجاتے ہوتے تھے اور کہتے تھے چلیں ٹھیک ہے یہ تو فارغ ہوا نا، یہ سمجھتے ہوئے کہ جیسے میرا کوئی ذاتی معاملہ ہے۔ تو میرا تو کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا۔ میں تو خود 2 مرتبہ جو ہے پروگرام کو چھوڑ کے جا چکا تھا، کیونکہ جب آپ مطمئن ہی نہیں ہیں اپنے کام سے، یا آپ کے اوپر ایسی حدیں لاگو کر دی گئی ہیں جو آپ کو قابل قبول نہیں ہے، تو آپ کس منہ سے بیٹھ کے وہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں؟ اور لوگوں کو اگر آپ کے پروگرام سنسر ہو رہے ہیں، آرٹیکلز آپ کے سنسر ہو رہے ہیں، یا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ٹویٹ سبمٹ کرنے سے پہلے ہمیں بھجوائیے، جو کہ میں نے کبھی نہیں کیا، تو کام کرنے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ تو اگر لوگ اس ماحول کے اندر رہ کر کام کرتے رہیں گے تو میں یہ ان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آخری حد نہیں ہے، کل کو ان کے ساتھ کچھ اور ہوگا۔ یہ میں 3 سال سے بات کر رہا ہوں، اور آخر میں آ کے وہ پھر صحیح ثابت ہو گئی۔ کسی بھی صحافی کے لیے ایک طرح سے اعزاز کی بات ہے کہ اس کے تجزیے اگر صحیح نقطے کے اوپر جا کر بیٹھیں، لیکن اس کیس میں کوئی فخر محسوس نہیں کرتا کہ میں 3 سال سے بتا رہا تھا اور وہی ہوا، کیونکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ان معاملات کو سنجیدگی سے لیا جاتا تو شاید آج حالات تھوڑے سے مختلف ہوتے، لیکن ہونا یہی تھا عملاً جو آج کل ہو رہا ہے۔ تو یہ فرق آپ روا رکھیے، جب میں کہتا ہوں مجھ پہ دباؤ نہیں ہے تو میں ایس ٹی ایچ کی بات کر رہا ہوں، اور جب میں کہتا ہوں کہ میں 3 سال سے بتا رہا تھا تو میں ان لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جو ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب حاجی اقبال بول رہا ہوں جی۔ شاہ صاحب یہ جو میاں نواز شریف کا بیانیہ اور ہے اداروں سے ٹکراؤ، یہ ووٹ کو عزت دو، اور یہ سب اداروں کا نام لے کے پہلے سب کچھ کرتے تھے، پھر مریم بھی اسی راستے پر چلی، اب میاں شہباز شریف کا جو ہے وہ نیریٹو اور ہے، اس کا بیانیہ اور ہے، تو یہ کیا میاں نواز شریف وہ جو پرویز مشرف نہیں کر سکا اور دوسرے نہیں کر سکے، وہ -1 نہیں ہو گئے میاں صاحب؟ بالکل ختم ہو گئے؟ یعنی باہر بیٹھ کے تو انہوں نے یہ نقصان نہیں کیا کہ جیسے خود اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کر -1 کر لیا اپنے آپ کو؟ جی ووٹ کو عزت دو، مریم نواز، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان کا خیال ہے کہ یہ پنگ پونگ چلا سکتے ہیں، اور چلا بھی سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ابھی تک نون لیگ کا پنجاب کے اندر کوئی متبادل بنا نہیں ہے۔ ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے جس کو پی ٹی آئی نے فل کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنے نکمے اور نااہل ثابت ہوئے کہ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ٹکٹوں کے لیے نون لیگ کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی تک جانے کو تیار ہیں، یا جہانگیر ترین کے گرد جو لوگ کھڑے ہیں انہوں نے اپنے دھڑے بنا دیے ہیں۔ تو لیکن اگر عام حالات ہوتے اور ووٹر جو ہے اس کے پاس چوائسز ہوتی، تو جس قسم کی سیاست نواز شریف صاحب نے کی ہے ابھی تک، اور اگر وہی سیاست جاری رہی، کبھی کھٹی کبھی میٹھی، کبھی گرم کبھی سرد، کبھی آنسو کبھی بڑکیں، کبھی ہاتھ جوڑنا، کبھی ڈنڈا اٹھانا، کبھی بھڑکنا اور کبھی دبک جانا، اگر یہی کرتے رہے تو پھر کوئی وقت آئے گا کہ ان کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ان کا خیال ہے کہ الیکشن کے قریب وہ دوبارہ سے کلا بازی لگائیں گے اور ایک اور انقلابی
علم اٹھا لیں گے ایک مرتبہ پھر، عین ممکن ہے اس میں ان کو کامیابی ہو، کیونکہ الیکشن میں ابھی کافی دیر باقی ہے، اور پاکستان کی جو عوام ہے، جو ووٹر ہیں کمیٹڈ، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وقتی طور پر اگر انقلاب کو روک دیا جائے اور افہام و تفہیم سے معاملات طے کیے جائیں تو اس میں دانش مندی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو نواز شریف اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن فی الحال تو آپ کو کوئی کنسسٹنسی نظر نہیں آتی۔ پاؤں پر کلہاڑی تو انہوں نے ماری ہے مائنس کر کے، ظاہر ہے اب لندن میں بیٹھ کے سیاست نہیں کر سکتے، سونر اور لیٹر آپ کو واپس آنا ہوگا، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ وہ الیکشن کے قریب واپس آئیں گے۔